جی السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں ہمارے پرانے زمانے کی اور آج کے نئے جدید زمانے کی۔ موضوع ہے جو ہمارا ہے بیر، جن کا آج کل سیزن چل رہا ہے۔ کیا تحریر کسی نے لکھی ہے دوستو کہ چیتر اور بساخ کے ایک دم چھا جانے والے کالے بادل اور وہ آندھی انیریاں ہمیں ہمارے بچپن میں عجب ہی مہربان محسوس ہوتے تھے۔ اس کی وجہ ان بادلوں کو اڑا لے جانے والے جھکڑ طوفان تھے جو ہمیں ڈھیر سارے بیر گرا دیتے تھے، نہیں تو ہمیں بڑی بڑی بیری کے درختوں پہ بڑے بڑے پیمانے پر پیت اتارنے کے لیے ایک ماہر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا جو درخت پر چڑھ کر مہارت سے پیر جمائے ٹہنیوں کو جھنجھوڑتا تھا، جسے ہم جھونا لگانا کہتے ہیں۔ لیکن ایسے میں ہمیں اس لڑکے کے لیے اس کا حصہ بھی چن کر اکٹھا کرنا پڑتا اور جو اس کو دینا پڑتا، کیونکہ وہ بیری کے اوپر چڑھ کر محنت کر رہا ہے، اس لیے اس کو اس کا حصہ بانٹ کر لازمی دینا ہوتا تھا۔ اور لڑکا بیری پر چڑھنے سے پہلے سب سے یہ عہد لیتا کہ سب بیر ایک دم حساب سے برابر سے بانٹے جائیں گے، کچے پکے سب بیر برابر ایک ہی حصے میں تقسیم ہوں گے، اور اس عہد پہ ہم سب کو ہاں میں ہاں ملانی ہوتی تھی۔ ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتا، جب وہ اوپر چڑھ جاتا تو ہمارے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتا رہتا کہ اوئے نسی نہیں۔ ہم دھڑا دھڑ بیر چنتے اور کھاتے ہوئے بیزاری سے کہتے کہ بے فکر رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کا دھیان ہم میں ہی ہوتا، کبھی کہتا اوئے ویکھنا یار، اتنا سونا بیر ہے، پیر تھلے دین لگائیں، اللہ ناراض ہو سیدھا۔ اوہ یار دیکھو نا، اتنا اچھا بیر پاؤں کے نیچے دینے لگے، اللہ ناراض ہوگا۔ ہم دھیان سے پہلے وہ چن لیتے اور نظر بچا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے، جس پر وہ چلا اٹھتا، یار اچھے اچھے بیر تم خود کھا رہے ہو، میں نیچے اترنے لگا ہوں۔ ہمارے منہ کی طرف بڑھتے ہاتھ رک جاتے کہ ٹھیک ہے نہیں کھاتے۔ ایسے ہم تنگ آ جاتے تھے اور دل سے دعا کرتے تھے کہ طوفان ہی آئے، سارے بیر ہم چنیں اور سارے کھائیں، کسی کو دینے نہ پڑیں۔ اس لیے ان موسموں کا طوفان ہمیں بے دام کا وہ ماہر لگتا جو ڈھیروں بیر گرا دیتا اور لیتا کچھ بھی نہیں۔ دوستو، ہمارے گاؤں میں پہلے پہل بہت زیادہ بیری کے درخت تھے جن کے نیچے اس موسم میں بیر چننے والوں کا رش لگا رہتا تھا، جن میں بچے بڑے مرد سب شامل ہوتے تھے۔ یہ بیر جی بھر کے کھائے جاتے اور دور دراز کے جاننے والوں کو بھی بھیجے جاتے، اور جو بچ جاتے وہ چھتوں پر ڈال کر خشک کیے جاتے تھے۔ مطلب مکمل اہتمام سے بیر اکٹھے کیے جاتے اور ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو تفریح مطلب جو بریک ہوتی ہے نا درمیان میں، بریک کے وقت سیدھے بیروں کے نیچے پائے جاتے۔ دوپہر کے کھانے کی ان دنوں چھٹی ہوتی، بیر نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر پکے ہوئے بیروں کو اکٹھا نشانہ تان کر پتھر پھینکے جاتے، اور ساتھ کہا جاتا کہ ابھی کوئی نہ چنے، پہلے سب پتھر مار کے بیر اکٹھے کریں گے۔ لیکن ابھی یہ الفاظ ہدایت دینے والے کے منہ میں ہی ہوتے، کوئی نہ کوئی ہمیں پہل کر دیتا اور پھر سارے مال و غنیمت پر جھپٹ پڑتے۔ پھر جب اسکول واپس آتے سب کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی تھی، جس سے کچھ کامیابی سے بستے میں منتقل کر دیتے اور کچھ کی جیبیں کسی نہ کسی استاد جی کی نظر میں آ جاتی، اور استاد جی کہتے وہ مرنا نے اتنے بیر کھا کے سخت گرم ہوندے نے، پورا انہاں وچوں دے میرے واسطے لے کے آ۔ لیکن اب ان دنوں کھیتوں کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہی موسم بیری کے درخت بیروں سے لدے ہوئے اور وہی بیروں کی ٹہنیوں پہ لٹکے ہوئے، اور بیری کے درخت ویسے ہی بیر نیچے گرا رہے ہیں کھیتوں میں، راستوں میں، پگ ڈنڈیوں پر، اور بلا رہے ہیں بچوں کو سب کو کہ آؤ نا، نہیں تو ضائع ہو جانے ہیں۔ لیکن نیچے کوئی نہیں اور نہ ہی دور تک کسی کے آنے کی ایسی کوئی۔ جلدی میں موٹر سائیکل، ٹریکٹر، گاڑی وغیرہ پر آتا اور گزر جاتا، بیر ٹائروں تلے کچلے جاتے، عجب ہی جلدی میں سب۔ ایسے ہی سنسان بیروں سے بھرے رستے سے گزر رہا تو
تصویر لینے کے لیے بیری کے نیچے پہنچ گیا، جہاں طوفان کے بعد بیر بکھرے پڑے تھے، کچھ پڑے پڑے خشک ہو گئے، ان معصوم ہاتھوں کے چننے کا انتظار میں، اور کچھ ابھی تازے گرے ہوئے جن کا انتظار ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ایسے ہی مجھے اپنے پاؤں پاس اچھے اچھے بیر ٹائروں کے نیچے کچلے دیکھ کر اچانک سے وہ بیری کو جھونڈ کر بیر گرانے والے لڑکے کی معصوم سی آواز میں کہی بات یاد آئی، جو ماضی کے پروں سے ہوتی ہوئی ایک گونج بن کر چاروں طرف پھیل کر جھنجھوڑنے لگی، اوئے ویکھنا یار اتنا سوہنا بیر ہے، پیر تھلے دین لگائیں۔